بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور جو ہماری ویڈیو دیکھتا ہے نا، کمنٹ جو لازمی کیا کرے کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو، یعنی ہم کل کا موضوع کیا رکھیں یا آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے۔ جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے اللہ کے ذکر کی کیا فضیلت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عاطف رضا کلانی صاحب، ان سے ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم آپ صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ جی آپ صاحب ہمیں بتائیے گا کہ اللہ کے ذکر کی کیا فضیلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ وقال تعالی فی مقام آخر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صاحب لولاک اشرف الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت، ذکر کے کیا فضائل ہیں۔ سب سے پہلے ٹائٹل کے نام کو ہی دیکھا جائے تو نام ہی بڑا خوبصورت ہے جی ماشاءاللہ، وہ کہ اللہ کے ذکر کی فضیلت، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو یاد کرنے کی فضیلت۔ تو یہ بڑا ہی خوبصورت عنوان ہے، اور ہماری یہ خوش بختی ہے کہ اس عنوان پر کچھ کہنے کو، کچھ بیان کرنے کو اور سامعین تک پہنچانے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور ذکر کیسا؟ بہت زیادہ ذکر کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی پاکی کو بیان کرو، اس کی حمد کو بیان کرو، صبح بھی اس کی پاکی بیان کرو، شام بھی اس کی پاکی بیان کرو۔ اور اسی طرح آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر ہر بندہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کسی آفت کے اندر مبتلا ہے، یعنی دلی سکون نہیں کسی کو۔ کچھ ایسے اللہ کے خاص نیک بندے ہیں کہ جنہیں دلی سکون میسر ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، رات کو نیند نہیں آتی، وہ گولیاں کھا کے اپنے آپ کو سلانے کی کوشش کرتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی۔ لیکن ایسے بھی کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن کے دل بالکل مطمئن ہے، اطمینان قلبی ان کو حاصل ہے۔ تو آج کے تو دور کے اندر جو بندہ عشاء کی نماز اچھے طریقے سے پڑھ لے اور پھر سونے سے پہلے وہ کوئی دوائی وغیرہ نہیں کھاتا اور صبح اچھے طریقے سے اٹھ کے اللہ کی پاکی اور نماز سے اپنے دن کا درود و سلام سے دن کا آغاز کرتا ہے، تو اس بندے سے زیادہ مقدروں والا اور کوئی کہ وہ رات سوتا ہے تو سونے سے پہلے بھی وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، صبح جب اٹھنے کی ابتدا کر رہا ہے تو ابتدا سے ہی رب کی یاد سے اپنے دن کا آغاز کر رہا ہے، تو اس بندے سے اچھا بندہ کوئی۔ بالکل۔ اور بندے کا دل مطمئن ہو جائے، وہ کون ہے کہ جن کے دل مطمئن ہیں؟ ان کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ جی بالکل بالکل۔ اگر چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اطمینان قلبی حاصل ہو جائے، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، رزق تھوڑا ہو زیادہ ہو، پریشانی ہو جو بھی ہو، ہر حال میں اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو مطمئن رکھے، ہمارے دل ویلے کا پریشانیوں کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، کوئی لمبے جملے نہیں، کوئی لمبا کلام نہیں، 100 مرتبہ ایک دن میں کیا پڑھتا ہے؟ سبحان اللہ
व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जी। तकरीबन 4 जुमले हैं। जी। एक दिन में 100 मरतबा पढ़ता है। क्या? सुबहान अल्लाहि वही। व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जी। आपने इरशाद फरमाया इन 4 जुमले पढ़ने की वजह से अल्लाह क्या उसे अता फरमाता है? फरमाया अगर उस बंदे के गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हैं तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। इतनी फजीलत है कि बंदा सुबह का आगाज करे, साथ अपने काम काज भी करता रहे, साथ ये विरद भी करता रहे, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जी। तो ये पढ़ता रहे साथ साथ, तो इतनी बड़ी फजीलत भी है। और वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमाने आलीशान, आपने इरशाद फरमाया लिकुल्लि शैइन सिकालतुन व सिकालतुल कुलूबि ज़िक्रुल्लाह। लोहा है ना, लोहा, उसको जंग लग जाता है, जंग उतारने के लिए फिर लोहारों से पूछा जाए तो क्या कहते हैं, रेग मार ऊपर लगाया जाए तो इसका जंग जो है वो उतर सकता है। इसी तरह कोई भी चीज है उसको खत्म किया जाता है, जंग के जरिए लोहा खत्म हो जाता है। इसी तरह इरशाद फरमाया दिल जो है इसको भी जंग लग जाता है, गुनाहों की वजह से, बुराइयों की वजह से, बदनिगाही की वजह से, बदअमलियों की वजह से। आपने इरशाद फरमाया अगर दिल के जंग को दूर करना है तो अल्लाह ताला का जिक्र है। जी लिकुल्लि बिल्कुल शैइन बिल्कुल बेशक। सिकालतुन व सिकालतुल कुलूबि जिक्रुल्लाह। जितना हो सके अल्लाह का जिक्र बंदा करता रहे, जी। अल्लाह ताला अपने जिक्र की वजह से बंदे के दिल को पाक फरमा देगा। बंदे के दिल पर जो जंग लग जाता है, उस जंग शुदा दिल को साफ करने का ये अनमोल तरीका है कि बंदा ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला को याद करता रहे, अल्लाह की इबादत के अंदर मसरूफ रहे, तो अल्लाह ताला बंदे के दिल पर जो जंग लगता है उसको मिटा देता है। तो इस वजह बेशक से जितना बेशक। हो सके वो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, उठते बैठते जी। चलते फिरते। वैसे भी ये हुक्म है ना कि वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, सुबह भी शाम भी हर वक्त अल्लाह ताला की पाकी, अल्लाह ताला की हम्द को बयान करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें ज्यादा से ज्यादा अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप साहब ने बहुत अच्छा बयान किया है, बहुत ही अच्छे अल्फाज में समझाया है कि जो हमें समझ आ जाए। बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज यूज़ नहीं किए। तो अब ये हम पर है कि हम इससे क्या फ़ायदा हासिल करते हैं, कहाँ तक इसको समझ कर अल्लाह की जो ना जो है ना अल्लाह की जो हमदो सना में जो मशगूल हो जाते हैं, मसरूफ़ हो जाते हैं और कितना सवाब हासिल करते हैं। आपसे गुज़ारिश है कि ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो जो कि आप तक पहुँच सके। अल्लाह जी। हाफ़िज़।